بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کو صدقے دل سے نبی مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر راضی تھا اور انہیں اپنی رحمت سے گناہوں سے محفوظ کیا تھا۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک نیک اور صالح بزرگ تھا۔ وہ اور اس کی بیوی عام لوگوں کی طرح زندگی بسر نہ کر رہے تھے، بلکہ ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں گزارتے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ جب اس بزرگ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی وراثت میں موجود ایک گائے کو ساتھ لیا اور جنگل میں جا کر کہا، اے میرے رب، یہ گائے میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، میرے بعد جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے تو اسے عطا کر دینا۔ واپس کر آ کر تمام قصہ اپنی بیوی سے ذکر کر دیا۔ چند دنوں میں اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ عالم دنیا کو حیرآباد کہتا آخرت کا سفر طے کرنے لگا۔ بیٹا جوان ہو کر ماں کا تابعدار ثابت ہوا، یہی نہیں اپنے رب کا تابعدار بھی تھا۔ رات کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک حصے میں سوتا، دوسرے حصے میں رب کی عبادت کرتا اور تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ اسی طرح جب وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کرتا، ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرتا اور ایک صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی ذات پر حج کرتا۔ ایک دن لڑکی کی ماں کو گائے کے متعلق یاد آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر تمام قصہ سنا دیا اور کہا کہ جنگل میں فلاں جھاڑی کے پاس جا کر یہ دعا مانگ، اے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے قادر و قدیر رب عز و جل، میرے باپ نے تیرے پاس جو گائے امانت رکھوائی تھی وہ مجھے لوٹا دے۔ لڑکے نے جیسی ہی دعا ختم کی، گائے بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ گائے بہت خوبصورت اور موٹی تازہ تھی اور ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کی جلد سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہوئیں۔ لڑکا گائے پکڑ کر گھر لے آیا۔ ماں نے کہا، بیٹا یہاں اسے کون سنبھالے گا، جاؤ اور اسے بازار میں فروخت کر آؤ۔ ناظرین، ماں نے جانے سے پہلے یہ نصیحت کی، بیٹا گائے 3 دینار میں فروخت کرنا اور ہاں جو گاہک بھی ہو مجھ سے پوچھے بغیر نہ فروخت کرنا۔ لڑکا بازار چلا گیا، اسے بازار میں انسانی صورت میں فرشتہ گاہک بن کر ملا اور کہا، گائے کتنے میں فروخت کرو گے؟ لڑکے نے کہا، 3 درہم میں۔ فرشتے نے کہا، میں تمہیں اس کے زیادہ دام دوں گا۔ لڑکے نے کہا، تم مجھے جتنے بھی دام دو، میں پہلے اپنی ماں سے مشورہ کروں گا، اس کے بغیر ہرگز گائے فروخت نہیں کروں گا۔ چنانچہ لڑکا واپس گھر لوٹا اور سارا ماجرا اپنی ماں سے عرض کر دیا۔ ماں نے کہا، یہ کوئی آدمی نہیں تھا، فرشتہ تھا، اب میلے تو اسے کہنا میں گائے فروخت کروں یا نہ کروں۔ بازار پہنچ کر لڑکے نے ایسا ہی کیا اور فرشتے سے پوچھا تو فرشتے نے جواب دیا، ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے میں سونا بھر قیمت طلب کرنا تو لوگ بھی تمہیں اتنی ہی قیمت دیں گے۔ ناظرین، یہ کہہ کر فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک مالدار آدمی عامل کے چچا کے 2 لڑکوں نے مل کر عامل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش ایک ویرانے میں پھینک دی۔ جب صبح لاش ملی تو قاتل کی تلاش جاری کر دی۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمیں قاتل کا پتہ کس طرح معلوم ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی دم یا زبان کی ہڈی سے لاش کو مارو۔ جب تم ایسا کرو گے تو وہ لاش خود بخود اٹھ کر تمہیں قاتلوں کے نام بتا دے گی۔ ناظرین، یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگ حجت کرنے لگے اور کہنے لگے، وہ خاص گائے ہوگی، وہ بار بار آپ کو تنگ کرنے کی غرض سے آتے رہے اور پوچھتے اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، خوبی کیا ہوگی۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ان سوالوں کے جوابات بتاتے جا رہے تھے۔ ناظرین، قدرت کا کرنا یوں ہوا کہ انہوں نے اپنے معاملے کو خود ہی اپنے اوپر مشکل کر لیا۔ پھر تلاش کرنے کے بعد بھی ایسی گائے نہ ملی۔ آخر کار جب انہیں وہ گائے مل گئی تو فرشتے کے بتائی کلیے کے مطابق اس لڑکے نے اس کی قیمت میں اتنا سونا طلب کیا جتنا اس گائے کی کال میں بھر جائے۔ ناظرین، ادھر بنی اسرائیل ایسا کرنے پر مجبور تھے، انہوں نے منہ مانگی قیمت دی اور اس طرح دنیا میں سب سے مہنگی وہ گائے فروخت ہوئی اور اس سے زیادہ ابھی تک کسی گائے کی قیمت نہیں لگی۔ چنانچہ انہوں نے گائے کو ذبح کر کے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا تو وہ لاش خود اٹھی اور دونوں قاتلوں کے نام بتائے اور کہا، انہوں نے مال کی لالچ میں مجھے مارا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں 68 تا 83 آیات تک ملتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نے نگہبان۔